والذین هم للزکاة فاعلون. کامیاب لوگوں کی چوتھی کوالٹی وہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، وہ زکوٰۃ میں کوئی چوری نہیں کرتے. ایک صاحب نے میرے پاس فون کیا ایک مرتبہ، کہنے لگے مولوی صاحب یہ بتائیے انڈیا کے اندر ہم لوگ ٹیکس بھی دیتے ہیں اور زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، تو کوئی ایک چیز ہم دیں، ہم ٹیکس بھی دیں ہم زکوٰۃ بھی دیں، ہمارے اوپر ڈبل بوجھ کیوں ڈالا جاتا ہے؟ میں نے کہا جناب زکوٰۃ کوئی ٹیکس نہیں ہے. ٹیکس آپ گورنمنٹ آف انڈیا کو دیتے ہیں، نہیں دیں گے گورنمنٹ آپ پر پینالٹی لگائے گی، مگر زکوٰۃ اگر آپ نہیں دیں گے آپ کے مال کی برکت چھین لی جائے گی. آپ کا مال آپ کے لیے کل قیامت کے دن وبال بن جائے گا، عذاب بن جائے گا اگر آپ نے اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں نکالی. اور آپ لوگ تو کھیتی کرنے والے لوگ بھی ہیں، کسان لوگ بھی ہیں. زکوٰۃ کا تعلق بارش سے بھی ہے. اللہ کے نبی نے ابن ماجہ کی صحیح حدیث میں فرمایا وَمَا لَمْ يَمْنَعُوا زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ إِلَّا مُنِعُوا الْقَطْرَ مِنَ السَّمَاءِ. جب کوئی قوم زکوٰۃ نہیں دیتی ہے، زکوٰۃ دینے میں آناکانی کرتی ہے، اس قوم کے اوپر آسمان سے بارش نہیں ہوتی ہے، اس قوم کے اوپر سوکھا پڑ جاتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ زکوٰۃ ہم زمین پر دے رہے ہیں اور برکت آسمان سے اتر رہی ہے. اگر ہم نے زکوٰۃ میں چوری کی تو آسمان سے بارش نہیں ہوگی میرے پیارے بھائی. تو اللہ کے جو کامیاب بندے ہیں وہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. اور یہاں پر ایک بات اور نوٹ کر لیجیے، اگر ہم اپنے سماج کا سروے کریں گے تو نماز کے بعد عام طور سے لوگ روزہ تو رکھتے ہیں، زکوٰۃ کے معاملے میں لوگ ڈھیلے ہیں. رمضان میں روزہ 90% لوگ رکھتے ہیں مگر زکوٰۃ کے معاملے میں لوگ ڈھیلے ہیں. تو میری بات نوٹ کر لو اور اپنے دماغ میں بٹھا لو، روزہ بعد میں ہے. اسلام میں تیسرے نمبر پر اگر کوئی چیز ہے تو وہ زکوٰۃ ہے. پہلے نمبر پر کلمہ ہے، یعنی اللہ کے ایک ہونے کی گواہی دینا، محمد رسول اللہ کے رسول ہونے کی گواہی دینا. دوسرے نمبر پر نماز ہے اور تیسرے نمبر پر بولو بھائی کیا ہے؟ زکوٰۃ ہے. روزہ چوتھے نمبر پر ہے. آپ چوتھے نمبر کے اوپر تو توجہ دے رہے ہیں مگر تیسرے نمبر پر اگر آپ نے توجہ نہیں دی اور آپ نے اپنے زکوٰۃ کی صحیح طریقے سے ادائیگی نہیں کی تو آپ کامیاب نہیں ہو سکتے. اسی لیے اللہ کہہ رہا ہے والذین هم للزکاۃ فاعلون، میرے کامیاب ہیں وہ بندے جو زکوٰۃ کو ادا کرتے ہیں. نمبر 5 والذین هم لفروجهم حافظون. کامیاب لوگوں کی 5ویں کوالٹی یہ ہے کہ وہ اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتے ہیں. وہ زنا نہیں کرتے، وہ غلط کام نہیں کرتے، وہ بدکاری نہیں کرتے، وہ ایڈلٹری نہیں کرتے، وہ کسی غیر عورت کی طرف غلط نظر سے نہیں دیکھتے. والذین هم لفروجهم حافظون، وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں. اب شرمگاہ کی حفاظت کیسے ہوگی؟ اس کا جواب اللہ نے اسی قرآن میں 18ویں پارے میں سورہ نور کے اندر دے دیا ہے. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم. اے نبی ایمان والے مردوں سے کہہ دو وہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کریں. جب تک نگاہ کی حفاظت نہیں کرو گے شرمگاہ کی حفاظت نہیں ہو سکتی. اور آج تو سوشل میڈیا ایسی چیز آ گئی ہے، فیس بک پر آپ نے جو دیکھ لیا ایک مرتبہ اب فیس بک آپ کو وہی چیز ریکمینڈ کرے گا. یوٹیوب کے اوپر آپ نے ایک چیز جو ایک مرتبہ دیکھ لی، آپ نے تقریر دیکھ لی تو تقریر بار بار آئے گی. آپ نے سیریل دیکھ لیا، سیریل بار بار آئے گا. آپ نے کوئی ننگی چیز دیکھ لی، وہ ننگی چیزیں بار بار آئیں. آج موبائل ہماری نگاہوں کی حفاظت کو توڑنے کا بہت بڑا ذریعہ بن چکا ہے میرے بھائی. کیا عالم کیا جاہل، کیا نمازی کیا بے نمازی، کیا جوان کیا بوڑھا،
اس موبائل نے آج ہماری نگاہوں کو گناہوں سے بھر دیا. آج فیس بک، انسٹاگرام، واٹس ایپ اور دنیا بھر کی ان تمام چیزوں نے آج ہماری نگاہوں کو گناہوں میں مبتلا کر دیا. اور جب نگاہ گناہ میں مبتلا ہوگی میرے بھائیوں تو نگاہ کا تعلق ہے شرمگاہ سے. جب آپ نظر نہیں بچا پائیں گے تو شرمگاہ کو بچانا بہت مشکل ہو جائے گا. تو کہا کہ اے ایمان والو اپنی نظر کی حفاظت کرو اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرو. اور عورتوں سے کہا گیا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ. اے مسلمان عورتوں اپنی نگاہوں کو نیچی رکھو، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرو. وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اور اپنی زینت کو ظاہر نہ کرو، اپنے کپڑوں کو ظاہر نہ کرو، اپنے زیور کو ظاہر نہ کرو. اب عورت کس کو کہتے ہیں؟ ہمارے یہاں 15 سال کی لڑکی ہے اور 50 سال کی بوڑھی عورت ہے. 50 سال والی تو نقاب میں جلسے میں آ رہی ہے، 15 سال والی بیچاری میک اپ سے لت کر کے نیا کپڑا پہن کر کے آج پرہیٹ میں جلسہ ہے، مکمل تیار ہو کر کے وہ آئی ہے. اور اس کی اماں بیچاری مکمل پردے میں ہے اور جوان لڑکی وہ بے پردہ چلی آ رہی. وہ پورے سڑک پر پورے راستے میں ساری دنیا کو دعوت نظارہ دے رہی ہے. میرے بھائیوں غلط ہے یہ. آپ کی نظر میں 15 سال کی لڑکی بچی ہے، شریعت کی نظر میں اگر لڑکی کے اوپر وہ علامتیں آ چکی ہیں جو ایک بالغ لڑکی کے اندر ہوتی ہیں تو اس کے اوپر پردہ کمپلسری ہے. اور اس لڑکی کو رمضان کا روزہ بھی رکھنا فرض ہے، نماز بھی اس کے اوپر فرض ہے. اور جب وہ گھر سے نکلے تو حجاب میں نکلے، پردے میں نکلے. ایک طرف ہماری وہ بہنیں جو دشمنوں کی صف میں کھڑی ہو کر کے اپنے حجاب میں نعرے تکبیر لگا رہی ہیں، اور ایک طرف ہماری بہنیں ہیں میرے بھائیوں، ہماری وہ بہنیں ہیں کہ جو اپنے علاقے میں اور اپنے ماحول میں جہاں حجاب کا کوئی مسئلہ نہیں ہے وہاں بھی وہ حجاب اور پردے کے بغیر نکل رہی ہیں. یاد رکھو شرمگاہ کی حفاظت نہیں ہو سکتی، سماج کو زناکاری سے نہیں بچایا جا سکتا جب تک عورت اس چیز پر عمل نہ کرے. ولا یبدین زینتہن، اے مسلمان عورتوں تم اپنی زینت کو ظاہر کرو. اور آگے ایک اور چیز بیان فرمایا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اے مسلمان عورتوں تم گھر کے اندر رہا کرو، بلا ضرورت گھر سے باہر نہ نکلا کرو. شاپنگ کرنا تمہارا کام نہیں ہے، کاروبار کرنا تمہارا کام نہیں ہے، نوکری کرنا تمہارا کام نہیں ہے. حالات کے تحت اگر کبھی نکلنا بھی پڑ جائے تو پردے سے نکلو. وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اے عورتوں تم اپنے گھروں کے اندر رہا کرو. وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، اور جب گھر سے تم نکلو تو بناؤ سنگار کر کے، میک اپ کر کے، لپسٹک لگا کر، پرفیوم لگا کر کے نہ نکلا کرو. یہاں تک کہا اللہ کے نبی نے اگر کوئی عورت خوشبو لگا کر کے مسجد میں آتی ہے نماز پڑھنے کے لیے، ایسی عورت کی نماز قبول نہیں ہوگی. 40